حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے، یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں۔ آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو۔ آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی، حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خدا را محافل کا ماحول بہت سنجیدہ کر لیں، بہت سنجیدہ، محفل روحانیت والی بنائیں۔ میں تمام محافل کرانے والوں سے، پورا ربیع الاول شریف محفل کرانے والوں سے اپیل کروں گا کہ محفلوں میں کیمروں کا استعمال ذرا کم کریں، تھوڑی مہربانی کریں۔ چلیں ریکارڈنگ کے لیے کہیں ایک آدھ کیمرہ آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہر بندہ فوٹو سیشن کر رہا ہے، ہر شخص کمنٹس دے رہا ہے، کم سے کم اس کا آپ استعمال کریں۔ کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئے، سر ڈھانپ کے آئے، حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئے۔ نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں، توجہ آپ کی نعت خاں کے شعر پہ ہو۔ آپ محفل پہ کوئی تبصرہ نہ کریں۔ نعت خاں جو مال اکٹھا کر کے طے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ نصیحت کے انداز میں کو بات کریں تو کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا، آپ تو اسی چکر میں رہے کہ اس نے لیا کیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت۔ ویسے بھی اگر آپ ایک آدھ نعت خاں کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میرے بھائی کے سٹیج پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے جانا ہے اور میں نے 6 جگہ پہ جانا ہے اور میں تو آ گیا ہوں تو میرا شکر ادا کرو۔ یہ جان چھوٹی رہے گی آپ کی۔ آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں، وہ 2 نعتیں پڑھے، 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں۔ ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے پیچھے رہ جائیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن ملنی ہے۔ بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے۔ آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں اور مہربانی کریں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ، یہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو۔ تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے۔ آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، چودھریوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان، اعلیٰ غذائیں چن دی آپ نے، اور جناب وہ جو غریب طبقہ بیچارہ آیا تھا اس کو چھاپروں میں چاول پھینک دیا۔ چھ مانندار ہے۔ اگر یہ لنگر میلاد کا ہے چاول والا، یہ اگر غریب کے گلے سے اتر جاتا ہے تو نعت خواہ کے گلے سے بھی اتر جائے گا، پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا۔ کوئی اتنی مصیبت والی بات، ایک جیسا لنگر، یہ کیا بات ہوئی؟ بزرگوں کے نام کا جو لنگر سادہ ہو وہ مرید کھائیں۔ اور جناب وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی،
اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، یہ رنگ آپ عشرت قدوں میں رہیں اور آنے والا اس کو سڑک پہ بھی سونے کی جگہ نہ ملے۔ یہ حضور کا میلاد ہے۔ آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے۔ ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے۔ ایک ہی صف تھی۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے۔ کارنا معذرت۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہوگا۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے، ہو جائے گا؟ یہ کم از کم اتنا تو کریں نا، آپ سادہ کریں چیزوں کو اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا۔ روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر، صاف ستھرا، اور امیر روز ہی گوشت کھاتے ہیں۔ آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں تو وہ بیچارہ غریب جو مزدوری کر کے آیا، جس کے بچے ہفتے ہفتے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ذرا اپنے تینوں بیٹے لے کے آئے، پلیٹ میں بیٹھ کے لنگر کھائے، اور اس کے دو بیٹے پوچھے ابا جی آج بڑا مزہ ہے روٹی کا، تو وہ کہے پتر آج میلاد مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک، آج محفل ہے حضور کے نام کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ بھی منہ کے اندر بوٹی رکھے ہوئے بھی یاد کر لے گا کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے نا پھر غریب امیر کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ وہ یاد کر لے گا اور اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ یقین کریں آج تقریر شکریر نہیں، موضوع نہیں، آج تو میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، پہلی محفل میلاد میں حاضر ہوں، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ پورا مہینہ کس طرح کر کے چلنا ہے۔ سونا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ پورا مہینہ، اور سونی نعتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، صبح شام درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی مٹھائی کھانی بھی ہے کھلانی بھی ہے انشاءاللہ پورا لطف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، دلیلیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، مجھے کہنے لگے ویسے آپ کے میلاد کے بارے میں جذبات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں ربیع الاول میں؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے ابا جی نا کھیتوں میں کھاد بکھیرا کرتے تھے، کھاد کھلاری دی تھی نا، تو وہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ وہ نا لے کے نا پرنا رومال تو گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے، یوں پیچھے یہاں باندھ لیتے تھے اور آگے سے اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس میں کھاد ڈال لیتے تھے، تو پھر اس میں سے نکالتے رہتے تھے اور کھیتوں میں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تو کہتے ہیں نا کہ تیرا میلاد کے بارے میں جذبہ کیا ہے، تو میں نے کہا میرا میلاد کے بارے میں جذبہ یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے 12 ربیع الاول کو فجر پڑھوں اور وہ رومال گلے میں باندھ لوں، اس کے اندر مٹھائی ڈال لوں اور گلی گلی نکل جاؤں اور ہر ایک کے منہ میں لڈو ڈال کے کہوں کھا آج میرے نبی کا میلاد۔ جذبہ ہے میلاد کے لیے، یہ میرا جذبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے،
ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. عجیب تماشا ہے, حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں. اے منکر عجب کھانے غرانے والے. اور کمال کر دی, کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا تعریف کا محتاج نہیں. کیوں؟ کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا. تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے, اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے, کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے, معاذ اللہ, کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے, حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے. لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سنوار لیتا ہے. اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں, وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے, وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے, وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں. خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا, یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم, وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے. نعت خانوں, کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں. تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خانی کا وزن ہوگا, تمہیں مزہ آ جائے گا. سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے, اور پھر یہ نعت خانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی. تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ چند ہزار پہ بیچ کے میری ملت کے نعت خانوں میں لا شریف آ گیا. نعت کے حسن کو سمجھو تو صحیح یارو. سب سے آگے نعت خانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے, اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے. تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ مولا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے, سعدی شیرازی بھی ہوں گے. اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے, تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے, تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے, محمد علی ظہوری بھی ملیں گے. تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے. کتنے نصیبوں والے ہو, اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تیری زبان حضور کے لیے, حضور کے لیے, یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے, محبوب کریم کی نعت کے لیے. تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کرنی ہیں. اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے, چپ نہیں بیٹھتے. بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کو 10 منٹ چپ بھی کر جا, کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا, اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے کسی کی. کہنا پڑتا ہے. اتنی جو باتیں کرتے ہو, اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو, تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر. بات شادی کی ہو تو حضور کا ذکر چھیڑ دو کہ نبی پاک کا شادی کا طریقہ کیا ہے, حضور نے یہاں کیا ہمارے لیے طریقہ مبارکہ چھوڑا ہے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر. تو اگر ذکر بچے کے عقیقے کا ہو تو دیکھ لو حضور نے ہمارے لیے کیا سنت چھوڑی ہے. اگر یہاں موقع تجارت کا ہو تو دیکھ لو نبی پاک نے تجارت کے معاملے میں کیا احکامات دیے ہیں. اگر موقع ہو زندگی میں
आजमाइश का, तो फिर भी देख लो हुजूर का क्या यहाँ हमारे लिए तर्ज हयात है। और अगर मौका हो अल्लाह की दी हुई नेमत का, तो फिर भी देखो कि हुजूर के नकूश राह क्या हैं। बस अपने आप को हर वक्त हुजूर के ख्याल में गुम कर लो। फाजिल बरेलवी का मशवरा है, वो कहते हैं ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, वरना तो ठोकरे हैं जमाने की। लोगों की तारीफ कितनी को करोगे, कितनी को थका देंगे तुम्हारी जुबानें। हुजूर की तारीफ करो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ करो और फिर हुजूर की तारीफ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज करूं, मैं बड़े दर्द के साथ, दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज करूं। मिलाद की महफिलों में गरीब गरीब लोग रह गए। वो अमीरों, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है, जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है। उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफिल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमजोरों के हिस्से में आती है, और तुम जाकर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की गुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो, ज़ौक़ से नात सुनी जाए। नात ना पढ़ने से ज्यादा सुनने से ताल्लुक रखती है। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं, हमारे शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े हैं, लेकिन ना सुनने वाले। चले नाराज किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफिलें कराने वाले लोग हैं उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफिल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। महफिल कराना और है, नात सुनना, ये सुनना एक कमाल है। अब मैं जो अगली बात करूंगा वो शायद आपके लिए और ज्यादा खुशी का बायस बने। नात पढ़ते सहाबा थे, सुनते मदीने वाले महबूब। आप सुनने का दर्जा तो देखें ना, कितना मामला मुनफरद है। हुजूर के जिक्र को सुनना, नबी पाक की बात को, ये मुनाफिकों का तरीका था कि हुजूर की बात जब होती थी, नबी पाक जब बात करते थे तो वो खेल कूद में लग जाते, हुजूर की बात ना सुनते, सुनने ना देते ताकि किसी पे असर ना हो जाए। मोमिन क्या करता है? आला हज़रत फाजिल बरेलवी यहाँ भी सबक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अभी ताजी ताजी बातें छिड़ी है नबी पाक की अर्श पे, अभी फरिश्तों ने नया कलाम छेड़ा है हुजूर का। कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूमधाम। वहां हुजूर का जिक्र छिड़ा हुआ है और यहाँ तो धूम मची हुई है, गुलामों ने मचाई है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, बस कान जिधर भी लगाई ये तेरी ही दास्तान है। याद रखो ये सारी चीजें धोखा हैं। दुनिया में एक दरवाजा ऐसा है जिसकी तारीफ करो ना तो दुनिया भी आखिरी हद तक मिलती है, और आखिरत में तो खुदा फिर फजल ही बड़ा फरमाएगा। और वो दरवाजा है मदीने वाले महबूब का, वो नबी करीम का दरवाजा है। हुजूर की जो तारीफ है ना, जो नबी पाक की चौखट की तारीफ करने वाले, हुजूर के दरवाजे की जो तारीफ करने वाले हैं नबी पाक की, उनमें सादे सादे लोग भी हैं। मुझे नहीं पता कि ज्यादा सुरीला नाथ का कौन है, मुझे नहीं पता आजकल ज्यादा रेट किसका है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बूढ़ी सी अम्मा मदीना शरीफ में
सादी बिल्कुल, और अनपढ़ भी जुमले पंजाबी के भी ठीक नहीं अदा करने आते। मैं हुजूर की बारगाह की हाजिरी दे के आ रहा था तो बिल्कुल बारना मस्जिद नबी शरीफ के जंगले से बाहर निकल के वो बूढ़ी अम्मा, सादे से कपड़े, पंजाब की थी, किसी गांव की थी, और उम्र भी बहुत ज्यादा थी। उसके सादे से जुमले वो दूर बैठ के ना, चूंकि करीब तो खवातीन का आना दुरुस्त है भी नहीं और वो आने भी नहीं देते, पीछे बाहर हम निकले बाजार में तो वहां ना शायद किसी का इंतजार कर रही थी। बच्चे ने वक्त दिया होगा कि अम्मा तू यहाँ बैठ जाना तो मैं आ जाऊंगा, तो वहां बैठी थी। चले, मैंने भी बहुत सारे नातें सुनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। पर उस बूढ़ी अम्मा के ना दो जुमले, दो फिक्रे, फट गया मेरा कलेजा और कई दिन मैं रोता रहा। वो अपने लबो लहजे में ना, अपने अंदाज में, सादे कपड़े उसके और सादा पुराना दुपट्टा, और जमीन पे उसी तरह बैठी थी जिस तरह गरीब लोग बैठ जाते हैं रोटी खाने के लिए, मजदूर बैठ जाते हैं। पता क्या कह रही थी, नात क्या पढ़ रही थी, क्या उसका अंदाज था नात पढ़ने का। वो कभी देहातों में सादी औरतें जिस तरह बात करती थी, हमारी बूढ़ी माएं इस तरह वो बात कर रही थी, और इशारे करके ना मदीने के दरो दीवार की तरफ अपना मजा पूरा कर रही थी। कह रही थी, देखो नहीं देखो, उसका लहजा है, उधार लेके बात कर रहा हूं, उसका लहजा है, उसकी बात है, और शेर में वजन कैसा है और जुमले की तरतीब कैसी है ये शायर बताएंगे। मुझे तो लुत्फ आया था तो मैं बात आगे नकल कर रहा हूं। वो कह रही है और वो मतलब अवाम को मुतवज्जे नहीं कर रही, वहां तो है ही कोई नहीं, अकेली बैठी है, अपना ज़ौक़ पूरा कर रही है। और लगता है कि वो ना, मुझे यूं लगता है कि जैसे ना वो हुरो गिलमान को मुतवज्जे करके कह रही है, और उसकी आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर इतना रोती है कि आवाज भार आती है उसकी, फिर दोबारा बात शुरू करती है, फिर अपने पल्लू से आंसू पूछती, कहती क्या है, कहती है, वेखो नी वेखो किड्डे करम कमाए सू, मेरे जे गंदे मंदे भी दर ते बुलाए सू। अब वेखो नहीं वेखो, वेखो नहीं वेखो किड्डे करम कमाए सू, अब मेरे जे गंदे मंदे भी दर ते बुलाए सू। थोड़ा चाट जाना चाहिए हुजूर से प्यार करने का, थोड़ा ना चाट जाना चाहिए, थोड़ा तरीका होना चाहिए। उसके लिए महंगी महफिल की जरूरत नहीं, उसके लिए जरा ज़ौक़ की जरूरत है। उसके लिए मेरे पास ना, मैं छोटा आदमी हूं लेकिन कम से कम 100 मुझे रोज पैगाम मिलते होंगे कि पीर साहब टाइम चाहिए, पीर साहब टाइम। अब तो मैं कई दफा इतना मजबूर हो जाता हूँ कि सोचता हूँ यार मैं छोटा आदमी हूँ, ये मसलन क्या, किस हद तक इंसान जो है वो चलेगा। फजर के बाद मैंने बयान किया, जोर से पहले मैंने बयान किया, जोर के बाद मैंने बयान किया, अभी भी मैं बयान कर रहा हूँ। पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, मेरी ते मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। है बड़ा मजेदार काम। बड़े लोग टाइम लेने आते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें, कहते हैं इंटरनेशनल हमारी महफिल है, इंटरनेशनल महफिल है, फलाना भी आया, फलाना भी आया, फलाना भी आया, इतने उम्रे के टिकट, अपना अपना ज़ौक़ है। ये भी अच्छे लोग हैं, कमाल बात है। एक दूर से जनूबी पंजाब से बूढ़े बाबा जी आए, उनको नहीं ज्यादा, ये बड़े सलीके से लोग आते हैं, सिफारशी रुके भी ले आते हैं, और भी बड़ी चीजों का पता होता है, किस एंगल से जाएंगे तो काम बनेगा, सारा सलीका आता है। लेकिन वो किसी ने कहा था कि लगा जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट ली इल्म दी दौलत, कोई मीर फकीर बनाए, आजम वेख मुकद्दर साडा असी इश्क खरीद लिया है। ते किसी दे सिर ते ताजे इमामत उस इल्म पढ़ावन सीखिया है, ते किसी ने पहने फकर द चोगा उन्हें ज़ुहद कमावन सीखिया है। आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सीखिया।
अपने अपने नसीब की बात है। वो बड़े लोग आते हैं। मैं आपको जो बात जहां आपको खड़ा करना चाहता हूं, आप वहां आइएगा। एक सादे से बुजुर्ग से, सीधे सादे थे, कंधे पे रुमाल रखा। जुमे वाले दिन मैं गुजर रहा था तो मेरे कान में हल्की हल्की बात, प्रेशराइज करके नहीं, कहने लगे पीर साहब जदों भी टाइम होवे ना, महीने नू, चौं नू, छियां नू, साल नू, दू नू, ये अंदाज है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਯਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰਦਾ। बड़ी बड़ी मैंने तकरीरें सुनी है, बड़े बड़े बात सुने हैं, हुजूर की मोहब्बत पे कलाम सुने हैं, मजा आ जाता है। लेकिन ये भी कलाम था हुजूर की मोहब्बत का। मैंने पलट के ना सर से लेकर पैर तक वो बाबा देखा, उसके नक्शो निगार देखे, उसके लबों की सादगी देखी, उसका लहजा देख के मैंने कहा चाचा जी तुसी टाइम छोड़ो, दसो जलसा किदन करना है। क्यों क्यों? इसलिए कि यहाँ मोहब्बत जरूरी है, प्यार जरूरी है, यहाँ वफा देखी जाती है, यहाँ दिल का जज्बा देखा जाता है। बारगाह रिसालत माब में न लफ्जों के तराशे, न तेरी आवाज का तरन्नुम, न तेरा झूमना, न तेरा तड़प आना, न तेरा महफल में सच्चा झूठा वज्द करना, इनमें से कोई चीज काबिल कबूल नहीं। वहां तो देखा जाता है तेरे सीने में मेरे महबूब की मोहब्बत कितनी है। और वो मोहब्बत होना जरूरी है, वो मोहब्बत होना जरूरी है, करीब होना भी जरूरी नहीं। वो मोहब्बत होना जरूरी है, सामने होना भी जरूरी नहीं। मोहब्बत तगड़ी हो, खालस हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट के चाहा जाए। अगर गुलाम हुजूर तक नबी न पहुंच सके तो नबी पाक मौला अली और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को जुब्बा दे के कहते हैं जाके मेरे अवैस करनी को पहुंचा देना। जो चीज जरूरी है उस पर तवज्जो दें, अपने सारे वजूद को हुजूर की मोहब्बत में ढाल लें, नबी करीम से प्यार करें और अपनी रोजमर्रा के मामलात में हर जगह। आप सिर्फ तलाक का मसला जाके मौलवी साहब से पूछते हैं, आप सिर्फ यही पूछते हैं कि जनाब वो फलानी चीज जो है वो, हमने नाराज नहीं होना। यानी हर मर्द ने याद कर लिया है कि 4 शादियां जायज हैं। तो मैं कहता हूं इसके अलावा भी बड़ा कुछ जायज है, कि सिर्फ यही आपको एक मसला आता है कि शरीयत में 4 शादियां जायज हैं, और भी बड़ा कुछ जायज है वो आप नहीं करते। यही अपनी मर्जी की चीज याद रखनी है। कभी जाके मौलाना से हर बात पूछो, उनसे पूछो मौलाना दुकान डालने लगा मेरे मदीने वाले का तरीका क्या है। ये भी जिक्र रसूल है। आप अपने अल्लामा साहब से, खतीब साहब से पूछें कि रब ने मुझे बेटा दिया है, नाम किस तरह रखूं, मैं उसके साल के बाल किस तरह उतरवाऊं, अकीका किस तरह करूं, मुझे बताएं। ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो जिक्र रसूल है। आपको मेरे भाई कुल वाले दिन अगर हुजूर की नात याद आ रही है तो बेटे की मेहंदी वाले दिन क्यों हुजूर की याद नहीं आती। हर मकाम पर नबी पाक का तज़किरा, और शौक से और ज़ौक से और तड़प से और कैफियत के साथ, खाली नारे नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बंदे की बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, लफ्ज साथ ना भी दे उसका वजूद बताता है कि इसे प्यार हो गया हुजूर से, उसकी तबीयत बताती है। आप देखिए हमें किताबों में मिलता है सियासता की सही रिवायात में कि यहूदियों का एक बच्चा था। वो छोटा बच्चा था, वो कोई लंबी चौड़ी बात करने की पोजीशन में नहीं था, बस आके ना हुजूर के सामने खड़ा हो जाता। और शारहीन कहते हैं ज्यादा पता वो ड्यूटी क्या करता था, बस महबूब का चेहरा देखता रहता था, बस देर तक ना हुजूर को देखता रहता। नबी करीम कभी कभी कोई काम बताते तो कहा आता यहूदी का बेटा था, प्यार हो गया उसे नबी पाक से। आपके बेटे को भी हो सकता है, मेरे बेटे को भी हो सकता है। शर्त यह है कि वो अपने अब्बा से हुजूर की नात सुने।
اس نے اپنے ابا سے دولت کی تعریف سنی تو اسے دولت سے پیار ہو گیا. اس نے اپنے ابا سے سنی نا بات کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسے بڑے کما رہے ہیں، فلانے کا بیٹا کاروباری ہے تو آگے بڑا گزر گیا. جو سنا سو اس کے دل میں آ گیا. اگر یہ سنے گا تو حضور کا پیار بھی آ جائے گا. وہ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا. میرے محبوب بڑے کریم ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں. وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں. دو ایک دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے. حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں. سرکار سرانے بیٹھے، نبی کریم علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں. حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں. اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں. انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے. لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئے وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں. ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے. اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے. پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے. پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے. حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا. قربان جائیں. کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا. اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا. کلمہ نہیں پڑھ لیتا. اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا. پڑھ لو کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے. تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے. بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو. تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لو. آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے. حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس کی روح پرواز کر گئی. بڑا نصیب والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی. میرے بھائی حضور کے ساتھ پیار ہو. اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا. تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا. جس نے لکھا اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا اللہ اسے. یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے. تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا. درود و سلام نہ طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. مولانا ابو النصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا. دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو. تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو. بھائی اتنا ہی، اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ. ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول. دوسری گزارش،
اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں 15 منٹ میں 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے، ایک باب لوگوں کو بتاؤ نا کہ میرے نبی پاک کا حلم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی تھی، لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا، حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھول کے بیان نہیں کی، کاش ہم حضور کی سیرت کھول کے لوگوں کو سناتے، کھول کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔ میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتا ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں، کسی ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور آپ ذرا تھوڑا سا نا غور کے رک کے